بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تھوڑا سا مختصر سا کریں گے انشاءاللہ. ہم بات کریں گے فتنوں سے حفاظت کی بنیادی ترین کیا وسیلے ہیں. ان وسائل میں سے ایک وسیلہ یہ ہے فتنوں سے حفاظت کرنے کا کہ عبادت کا وسیلہ، عبادت کا انسان خصوصی اہتمام کرے. یہ ایک بہت بڑا وسیلہ ہے جس کے ذریعے فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے. خصوصاً کون سی عبادتیں؟ نوافل کی کثرت. یہ بذات خود فتنوں کے سامنے رکاوٹ بنتی ہے. جس انسان کی نفلی عبادتیں محفوظ ہوں تو اس صراط المستقیم سیدھے راستے سے ہلانا اس کو مشکل ہوتا ہے، اس کا اپنے راستے سے متزلزل نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ کوئی نئے افکار جو آتے ہیں انسان کے سامنے، جیسے کہ سیکولرزم یا فیمنزم یا اس طریقے سے جو افکار آئے ہوئے ہیں، ان افکار کے سامنے اس کی رکاوٹ بنتے ہیں، مطلب اس کی طرف جانے تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں جو گمراہی کو پھیلاتے ہیں، سب سے بڑا وار ان کا کیا ہوتا ہے کہ نوافل پر ہوتا ہے، کہ نوافل کو ترک کرنے. کہتے ہیں کہ نوافل تو نفل ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس سے کیا فائدہ، آپ جو فرض ہے بس اتنا کریں. وہ ایک اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ کو فرض بھی چھٹوائیں گے. ان کے یہاں مطلب تہجد یا تراویح کو کوئی مستقل عبادت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ تہجد تراویح بس کبھی کبھی پڑھنی چاہیے، بلکہ اگر ہم سلف کو دیکھیں تو تہجد ان کی ہر دن کی مستقل عبادت میں سے تھی. تلاوت قرآن، اذکار، ان ساری چیزوں کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں جو گمراہی کی ترویج کرتے ہیں، گمراہی کو پھیلاتے ہیں. حتیٰ کہ فرائض میں بھی کسی فطری مشقت کے قائل نہیں ہوتے. مطلب فرائض میں بھی اگر مشکل آ رہی ہے کوئی تو اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جو عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے پھر فرائض سے آگے نکل کر سلف کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو جس قدر ہو سکے اس کو نوافل سے دور رکھو. تو انسان کو چاہیے کہ نوافل پکڑ کے رکھے. نوافل ایک اس کی شیلڈ ہے کہ اگر نوافل عبادتوں کو پکڑ کے رکھے گا تو اس کے فرائض خود بخود آرام سے محفوظ رہیں گے، ایک شیلڈ کے اندر رہیں گے. شیاطین کے وسوسوں سے اور جو گمراہی کو پھیلاتے ہیں، ان سب کے ہتھ کنڈوں سے انسان جو ہے وہ مومن حفظ و امان میں رہے گا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تک انسان کو بے عمل نہ بنا دیا جائے اس پہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. تو وہ سب سے پہلے کیا چاہتا ہے کہ انسان بے عمل ہو جائے، اس کے بعد اس پہ اپنا کام دکھاتا ہے، وہ چاہے شیطان ہو یا شیطان جیسے لوگ جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو انسان اپنے اعمال کو پکڑ کے رکھے، فرائض تو کرنے ہی کرنے ہیں، نوافل بھی پکڑ کے رکھیں، اس کے بعد آداب بھی رکھیں. یہاں پہ کہتے ہیں سب سے چھوٹا دائرہ کیا ہے؟ سب سے چھوٹا دائرہ آپ اگر سرکل بنائیں، سب سے اسمال سرکل میں آپ فرائض لکھیں، ٹھیک ہے، فرض عبادتیں جو کرنی ہیں آپ کو. اس کے بعد اس کے باہر ایک بڑا سا دائرہ بنائیں، اس میں وہ دائرہ کیا ہے؟ وہ دائرہ نوافل کا ہے، نفل عبادتوں کا. تو اگر نفل عبادتیں ہوں گی تو فرض خود بخود اس کے اندر آتی ہیں، مطلب اس کی حفاظت کر رہی ہیں. اسی طریقے سے اس سے بڑا ایک دائرہ ہے، وہ کیا ہے؟ آداب کا دائرہ. آداب، اگر آپ آداب اور اخلاق کا خیال رکھیں گے، یہ آپ کو مدد کرے گی کہ آپ نوافل پڑھیں، اور نوافل پڑھیں گے تو نوافل آپ کو مدد کرے گی کہ آپ فرض عبادتیں پوری کر سکیں. اسی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اشارہ ہے کہ فتنوں میں کی گئی عبادت ایسی ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا. تو اللہ تعالی ہمیں اس فتنے کے زمانے میں، جو شدید فتنے کا زمانہ ہے، اللہ تعالی ہمیں حفظ و امان میں رکھے. جو ہم عبادتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، اور نفل عبادتوں کا انسان خیال کرے کہ نفل عبادت اگر پکڑ کے رکھے گا، اگر شیطان کا بہت طاقتور حملہ بھی ہوگا
تو کیا ہوگا کہ انسان کی نفل خراب ہو جائے گی، انسان دیکھنے لگے گا یار میری عبادت کمزور ہو گئی ہے، مطلب میں تہجد نہیں پڑھ رہا، میں نے بہت دنوں سے تہجد نہیں پڑھی، میں نے بہت دنوں سے صدقہ نہیں کیا، میں نے اس طرح کی عبادتیں نہیں کی. اسی میں اس کو ریڈ الرٹ ہو جائے گا کہ یار مسئلہ ہے، کوئی شیطان نے حملہ کیا ہے اور میں کمزور ہو گیا، تو وہ وہیں پہ صحیح ہو جائے گا. اگر انسان مشکل سے فرائض ہی پڑھ رہا ہے تو شیطان کے حملے میں تو فرائض بھی جائیں گی، فرائض جانے کے تو فرائض چھوڑنے کا تو گناہ ہے نا، فرض عبادت چھوڑنے کے تو گناہ ملتا ہے، نفل عبادت چھوڑنے کو تو گناہ نہیں ملتا. تو اس گناہ سے بچ جاتا ہے انسان اگر وہ نفل عبادتوں کی حفاظت کرے. اور آخری میں ایک اور بات جو کہ ہمارے اس موضوع سے بھی متعلق ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں ہیں جو اچھے اعمال ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے شروع کیا کی تھی بات کہ فتنوں سے حفاظت کرنے کے بنیادی ترین وسائل میں سے ایک وسیلہ کیا ہے؟ عبادت کا خصوصی اہتمام. تو عبادت جب کریں گے، آپ نیکی کریں گے تو نیکی گناہ کو بھی مٹا دے گی اور آپ کو طاقت بھی دے گی کہ آپ گناہ سے دور رہیں. تو آج کا بس اتنا مختصر سا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے کے زمانے میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے قریب ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ نفل پڑھیں گے، نفل عبادتیں کریں گے، اتنا زیادہ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں. تو اللہ سے قریب ہونا ہے، اللہ کے قریب جانا ہے، اللہ کی طاقت میں آنا ہے شیطان کی طاقت سے بچنے کے لیے، کیونکہ انسان کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے. شیطان ہے بہت ہی طاقتور، انسان اگر خود چاہے اس سے مقابلہ کرنا تو نہیں کر سکتا. اس لیے ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور اللہ سے طاقت مانگتے ہیں. تو اللہ کی طاقت جب آتی ہے تو شیطان کو ہم ہرا سکتے ہیں. اکیلے یا اللہ سے دور ہوئیں گے تو ایسا نہ سمجھیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب تر لوگوں میں سے بنا دے. یہاں پہ ہم رکتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.